الحمد لله. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر كبيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صبحكم ومساكم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم، فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد
والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما طغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار
فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. سورۃ الحج نشان سورہ 22 نشان آیات 34 اور 35 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی گئی. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کی جگہ مقرر کی ہے. یہ قربانی کا تعین کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ وہ جو چوپائے مویشی اللہ تعالیٰ نے انہیں دیے ہیں اس پر وہ اللہ تعالیٰ کا نام لیں. تو اے لوگوں تمہارا الہ ایک الہ ہے، تم اسی کی اطاعت کرو. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ عاجزی اور انکساری اختیار کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. یہ کون لوگ ہیں کہ جب اللہ تعالی کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جائیں، اور جو انہیں مصیبت اور پریشانی پہنچے اس پر یہ صبر کرنے والے ہوں، صلاۃ کا اہتمام کرنے والے ہوں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے. قربانی ہر امت پر اللہ تعالی نے اس کو مقرر کیا. غرض و غایت اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، عاجزی اور انکساری اختیار کرنا ہے، معرفت الہی کا حصول ہے، تقرب الی اللہ ہے. نتیجتاً آدمی میں نرمی پیدا ہوتی ہے، جو کچھ بھی اسے پہنچتا ہے اس پر وہ صبر کرتا رہتا ہے، چاہے وہ کرب میں ہو یا طرب میں ہو، خوشی ہو شادمانی کے لمحات ہوں یا مصائب اور پریشانی ہو، وہ اللہ کو بھولتا نہیں ہے بلکہ صلاۃ کا اہتمام کرتا رہتا ہے. اور جو کچھ اللہ رب العالمین نے اسے دیا ہے وہ اسے اپنی صلاحیتوں سے حاصل کرنے والی کوئی چیز نہیں سمجھتا، اپنے علم کی بنیاد کے اوپر حاصل کرنے والی کوئی چیز نہیں سمجھتا، بلکہ وہ اس کو اللہ کا عطیہ سمجھتا ہے اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے. قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کا مقصد محض گوشت کا حصول نہیں ہے، محض خون بہانا نہیں ہے. یہ تو ایک رسمی کام ہے. جو لوگ محض اس مقصد کے لیے قربانی کرتے ہیں تو وہ مغز حاصل نہیں کر سکتے جو تقوی کا مغز ہے. ان کو صرف اوپر کا چھلکا میسر آتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ جب ہم بعض چیزیں کھاتے ہیں اس کا اوپر کا چھلکا ہوتا ہے اتار کر ہم پھینک دیتے ہیں.
اس کا مغز کھاتے ہیں، اس کی اصل جو چیز ہے وہ کھاتے ہیں، جو غذا ہے ہماری۔ اللہ رب العالمین کو بھی جو مطلوب ہے وہ تقویٰ ہے عبادات سے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ غرض و غایت یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اللہ کے بندو، یہ قربانی کا مقصد حصول تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی خشیت ہے۔ جو لوگ قربانی کا جانور خریدیں اور چند رٹے رٹائے جملے منتر کی طرح اس پر پڑھیں اور بس اس کا گوشت حاصل کریں، خود کھائیں، دوسروں کو کھلائیں، اس سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا جو قربانی کا مقصد ہے۔ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ کے آگے، اس کے احکامات کے آگے جھک جاؤ، عاجزی اور انکساری اختیار کرو۔ تمہارے شب و روز اللہ رب العالمین کی اطاعت میں گزریں، توحید تمہارے سینوں کے اندر موجود ہو، شہادتین کا اقرار تمہاری زبان پر موجود ہو، تمہاری پوری زندگی اس کی عملی، اس کا جو عمل ہے اس کا پرتو ہو، اس کا عکس ہو۔ اگر یہ چیز ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو اللہ کا مسلم ہے، اس نے اللہ کی فرمانبرداری اختیار کی ہے۔ آپ دیکھیں اس کو، اس کی پوری زندگی گویا کہ عبادت کی تمثیل ہے۔ جس طرح سورج اور چاند اللہ کے لیے مسخر ہیں، یا آسمان اور زمین اس نے تخلیق کیے ہیں، یہ نہریں اس نے بہائی ہیں، جس طرح سے یہ دن رات اللہ نے بنائے ہیں، یہ سب چیزیں اس کی تابع ہیں۔ یہ اللہ کا مسلم بھی اسی طرح اس کی تابع ہے۔ جب کبھی بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے تو یہ اس کے حکم کے آگے اپنے آپ کو بچھا دیتا ہے۔ دل اور دماغ برضا اور رضا جو ہے، وہ تسلیم و رضا جو ہے اس کا عکاس ہوتے ہیں۔ تو آپ یاد رکھیے کہ ایمان یہی ہے کیا کہ کوئی شخص جو ہے اپنے یقین کے ساتھ خشیت اور توکل اور اعتقاد کہ تمام شرائط و ضوابط کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر یقین کرنے والا بن جائے۔ یہ ایمان ہے۔ وہ مومن ہے جو اللہ پر ایمان لے کر آتا ہے، اس کے احکامات کی بجاوری کرتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہوئے اس کے فیصلوں پر راضی ہو جاتا ہے۔ یہی در حقیقت اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے۔ اقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ۔ الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. جو قربانی تم کرتے ہو اللہ رب العالمین کو اس کا خون یا اس کا گوشت نہیں پہنچتا. جو چیز اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے وہ اس کے وہ دلوں کا تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے، اس کی خشیت ہے. اور یہ بات ہمیں اصبر ہونی چاہیے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، قربانی اللہ رب العالمین متقین کی قبول کرتا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ روزے کا معاملہ ہو، اللہ نے وجہ بیان کی لعلکم تتقون، یہ روزے اس لیے فرض ہیں تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. اسی طرح سے عبادات کے بارے میں کہا تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اسی طرح سے قربانی سے متعلق کہا کہ تاکہ تم تقوی اختیار کرو. ایک چیز اعمال کا ظاہری ڈھانچہ ہوتا ہے اور ایک چیز وہ ہوتی ہے جو اس سے مطلوب و مقصود ہے. اب یہاں یہ گھڑی آویزہ ہے، اس کا ایک ظاہری ڈھانچہ ہے. اگر یہ ظاہری ڈھانچہ موجود ہو لیکن اس کے باوجود یہ وقت صحیح نہیں بتا رہی ہو تو جو چیز اس سے مقصد حاصل ہے وہ فوت. ظاہری ڈھانچہ اعمال کا جو کا تو موجود ہو لیکن جو اس کی اسپرٹ ہے، جو اس کی روح ہے، وہ اگر موجود نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کو چیزوں کو اس کے ظاہر سے مطلوب نہیں ہے. اللہ رب العالمین جو ہے اعمال کو ایک شخص کی داخلی نیت اور اس کے احساسات سے جانچتا ہے کہ میری داخلی نیت کیا ہے، میرے احساسات کیا ہیں، میرا معافی ضمیر کیا ہے کہ جس بنیاد کے اوپر میں کوئی کام کر رہا ہوں، چاہے وہ میدان کارزار کا معاملہ ہو یا کسی راستے میں سے کوئی ایذا رسا چیز کو ہٹانے کا معاملہ ہو، چاہے وہ لا الہ الا اللہ کا معاملہ ہو، چاہے وہ روزے رکھنے کا معاملہ ہو، چاہے وہ تلاوت قرآن مجید کا معاملہ ہو. یہ سارے اعمال جو ہیں وہ ظاہری طور پر ایک جیسے نظر آتے ہیں لیکن داخلی نوعیت کے اعتبار سے جب اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز جانچی جاتی ہے تو اس لحاظ سے جانچی جاتی ہے کسی شخص نے کوئی عمل، اس کی نیت کیا تھی، اس کا ارادہ کیا تھا، کس بنیاد پہ کیا تھا. تو اللہ کے بندوں نیتوں کو پاکیزہ کیجیے. تزکیہ نفس اسی یہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. قد افلح من تزکا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اپنے آپ کو روحانی امراض سے پاک کیا. تو یہ سارے کے سارے اعمال ہمیں پاک کرنے کے لیے ہیں. یہ بہترین دن ہیں، ان بہترین دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 10 دن جو ہیں اللہ تعالیٰ کو ان میں کیا ہوا عمل دیگر تمام دنوں میں عمل سے بہت زیادہ محبوب ہے. ایک شخص نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ کہا ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع بذلك من شيء، سوائے اس شخص کے کہ جو اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلا اور جب وہ لوٹا تو کچھ بھی باقی نہیں تھا. اللہ کے بندوں ان دنوں کے اندر کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیے. فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمیل، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس میں لا الہ الا اللہ پڑھے کرتے تھے اور اللہ اکبر پڑھا کرتے تھے اور الحمدللہ کہا کرتے تھے.
اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ ورد کیا کرتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یوم عرفہ کے سلسلے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، احتسب علی اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے، ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی بنیاد کے اوپر جو سال گزشتہ ہے اور جو سال آئندہ ہے اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ روزوں کا اہتمام کیجئے، نیکیوں کا اہتمام کیجئے، صدقہ و خیرات کا اہتمام کیجئے، لوگوں کی مدد اور معاونت کا اہتمام کیجئے۔ یہ وہ دن ہیں جو بہت قیمتی دن ہیں، ان میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ وہ دن ہیں کہ جو در حقیقت اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کے دن ہیں۔ یہ وہ دن ہیں کہ جس کے اندر ہم کلام ذیشان کی تلاوت کریں، اس میں غور و خوض کریں، اپنے معاملات کا جائزہ لیں، تدبر و تفکر کریں اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائیں، اپنا تقرب نصیب فرمائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور ہماری اولاد کو ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین سے التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پینا نصیب فرمائیں۔ اللہ رب العالمین اپنا دیدار فرمائیں اور اپنے آگے سر بسجود ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ۔